یہ خوبصورت وقت جو خدا نے ہمیں عبادت کے لیے اور پرستش کے لیے دیا ہے، میں اس وقت کے لیے اور اپنے میزبان کے لیے یعنی پاسٹر ایمینوئل صاحب کے لیے اور ان کی تمام چرچ کی کابینہ کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب میجر کرامت صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وساطت سے آپ سے ملاقات ہوئی اور خداوند کی خدمت کرنے کا موقع ملا، اور دیگر ازاں میں ان خادمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ساتھ تشریف لائے۔ سکھر سے پاسٹر منور ہیں، لاہور سے پاسٹر جان اجیت ہیں، اور دیگر تمام خادمین جو یہاں پر موجود ہیں، آپ سب میرے لیے قابل قدر ہیں، تمام بہنیں اور تمام بھائی، سب خدا کے لوگ جو یہاں موجود ہیں، اس کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان تمام باتوں کے بعد آج کا مضمون جو ہمیں دیا گیا ہے، میں چند آیات اس مضمون کو شروع کرتے ہوئے پڑھتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، کرنتھیوں کا پہلا خط ہے اور اس کا 10واں باب ہے، اور 10ویں باب کی 14ویں آیت سے میں شروع کرتا ہوں۔ اس سبب سے اے میرے پیارو، بت پرستی سے بھاگو۔ میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ چند لمحوں کے لیے میں چاہتا ہوں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کا شکریہ ادا کریں۔ باپ آسمانی، اس وقت کے لیے اپنے آپ کو، تیری جماعت کو تیرے پاک ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پاک روح کا پہرا یہاں پر لگا رہے اور تیری پاک مرضی ہم سب پر عیاں ہو سکے۔ تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ پولس رسول کے یہ الفاظ کرنتھس کی کلیسیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے میرے پیارو، بت پرستی سے بھاگو۔ اور آج کے دن ہم اس آخری زمانہ کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں اور اس پر ایک کنونشن کر رہے ہیں۔ اس آخری زمانہ کے لوگ اس آخری زمانہ میں اس بات پر ایک کنونشن کر رہے ہیں، اور ہزاروں لوگ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ اے میرے پیارو، بت پرستی سے بھاگو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پیغام اور یہ کلام جو منتخب کیا گیا، کیا آج کی کلیسیا، آج کے زمانہ پر اور آج کے دور پر، آج کے لوگوں پر جو روح القدس سے معمور لوگ ہیں، کیا اس زمانہ میں ایسی بت پرستی یا ایسے طریقے کار ہو رہے ہیں جسے اس زمرہ میں دیکھا جائے کہ یہ بت پرستی ہے؟ بہت ساری ایسی باتیں، بہت ساری ایسی چیزیں جو کلیسیا کر رہی ہے، کیا وہ بت پرستی ہے یا وہ خدا کی پرستش ہے؟ آج ہم ان باتوں پر تھوڑا سا غور کریں گے کہ خدا اپنے کلام کو کس طرح سے اپنے لوگوں پر واضح کرتا ہے، اور اگرچہ ہم عبادت کر رہے ہوں، میں آپ کو بتاؤں پچھلے زمانہ میں جب لوگ ملک مصر میں سے نکلے اور ملک کنعان کو جا رہے تھے، تو ان سب لوگوں نے معجزات دیکھے، ان سب لوگوں نے آسمانی من کھایا، آسمانی اور روحانی خوراک کھائی، روحانی پانی پیا، لیکن وہ سب کے سب آسمان کی بادشاہی کی مشابہ کنعان کے ملک میں داخل نہیں ہو سکے۔ میں اس چرچ کا نام پڑھ رہا تھا، نیا یروشلم، یعنی نیو یروشلم چرچ، جس کی جانب ہم رواں دواں ہیں، جس کی جانب ہماری امید ہے۔ یہ ساری کی ساری پرستش جو خدا کے خادم یہاں پر کر رہے تھے، پاسٹر آصف اور دیگر تمام جو خادمین یہاں پر آئے، یہ سارے کا سارا انتظام، یہ تمام کا تمام روپیہ جو یہاں پر خرچہ گیا، اور وہ سارا وقت جو آپ یہاں پر دے رہے ہیں، یہ سب کا سب اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم اس نئے یروشلم کا حصہ بن سکیں۔ آمین۔ ہم سب کے سب ہم اس مقصد کے لیے، ہم سب کے سب اس نئے یروشلم میں داخل ہو سکے، اس نئے یروشلم کا حصہ بن سکے، مقصد ہمارا یہ ہے۔ اب اس نئے یروشلم کا حصہ بننے والے لوگوں سے یہ کلام کیا جا رہا ہے کہ اے میرے پیارو، بت پرستی سے بھاگو۔ جب میں اس آیت کا مطالعہ کر رہا تھا
تو اس آیت کو جیسے بیان کیا گیا ہے، فلی فرام آئیڈلٹری، بت پرستی سے بھاگو. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بھاگو جو لفظ ہے یہ بڑا قابل غور لفظ ہے. یہ اس سے پہلے میں نے بھی اس پر اس طرح سے غور نہیں کیا ہوگا، لیکن جب مجھے یہ مضمون دیا گیا تو میں نے اس چھوٹی سی آیت پر میں نے کافی وقت صرف کیا کہ خداوند اس کے بارے میں ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. یونانی زبان یعنی گریک میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فائگو، FYOOGO بولنے کے لیے، لیکن PHEUGO یونانی زبان میں اس کو کہا گیا ہے فائگو، اور اس کے معنی ہے چھپنا، دور چلے جانا، اس سے کسی چیز سے محتاط رہنا اور کسی چیز سے پناہ مانگنا. اور پھر اس کے لیے ایک آخر میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ وینش استعمال ہوا ہے انگریزی میں، یعنی غائب ہو جانا. بائبل مقدس میں یہ بات اس قدر زوردار الفاظ میں بیان کی گئی ہے، یہ بھاگو جو ہے یہ بڑا زوردار لفظ ہے، اور اس کے معنی جب میں نے دیکھے تو بہت ہی زوردار. خدا کا کلام اس کے بارے میں کتنا زور دے کر لفظ کو بیان کر رہا ہے کہ اے میرے پیارو بت پرستی سے بھاگو، اس سے دور دور رہو. پولس نے یہ الفاظ کس کو کہے اور کیوں کہے؟ پولس رسول یہ الفاظ کرنتھس کی کلیسیا سے کہہ رہا ہے، اور کرنتھس کی کلیسیا جو خدا کے کلام کو جانتی ہے، خدا کے کلام کو سمجھتی ہے، اگر آپ پہلے ابواب میں دیکھ لیں تو آپ جانیں گے کہ وہ کس طرح سے انہیں کہہ رہا ہے کہ ہم مقدس ہیں، خدا کے رہنے کی جگہ ہے. اور اس سے پہلے وہ خدا کے کلام کی باتیں بتاتے ہوئے اس کلیسیا کی تعریف کرتا ہے، لیکن اسی کلیسیا کو یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ بت پرستی سے بھاگ. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کے یہ الفاظ بت پرستی سے بھاگ ہمارے لیے کافی قابل غور ہیں. یہ کسی جدید زمانہ کے، کسی سائنسی زمانہ کے، کسی کمپیوٹر کے دور کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، یہ کسی پرانے پتھر کے زمانہ کے لوگوں سے نہیں کہا جا رہا. پتھر کے زمانہ میں جب جہالت ہوتی تھی یہ ان لوگوں سے بات نہیں ہو رہی. یہ روح القدس نے پیغام دیا ہے اس آخری زمانہ کے لوگوں کو غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ خدا کا کلام ان سے کیا کہتا ہے. اگر آپ 10واں باب اور 10ویں باب کی میرے ساتھ دیکھ لیں 10ویں آیت تو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا پیچھے چلیں زیادہ سمجھ آئے گی. پہلی آیت ہے، اے بھائیوں میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے. اچھا یہ بادل پتہ کیا تھا؟ یہ خدا کا ابر تھا، یہ خدا کی حضوری تھی. یہ بادل وہ والا بادل نہیں جیسے ہمارے یہ جھوٹے سچے بادل ہیں. یہ خدا کی حضوری، یہ خدا کا مسا، یہ خدا کی رہنمائی تھی. ہمارے باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی جو میں بتا رہا تھا، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا. اور پھر آگے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا. وہ لوگ ان تمام معجزات کے گواہ تھے، تمام معجزات اور بڑے کام ان کے ساتھ ہوئے. خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، رہنمائی کرتا رہا. تمام دنیا میں، پوری دنیا میں ایک ہی قوم تھی، بنی اسرائیل، جس کے ساتھ ساتھ خدا چلتا رہا اور جس کے آگے آگے چلتا رہا اور جس کے بارے میں خدا غیرت رکھتا تھا. اب اس قوم کی بات ہے کہ ان میں سے خدا اکثروں سے راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے. یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہریں،
یہ باتیں کہ اگرچہ معجزات حاصل کیے، اگرچہ عجائب دیکھے، معجزات، یاد رکھیے میں آپ کو ایک بات بتا کر جا رہا ہوں. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ملتان میں آپ لوگوں کے درمیان میں یہاں پر آیا ہوں، اور میرے دل میں جو بات ہے میں امید کرتا ہوں خداوند کی مرضی سے میں کر کے ہی جاتا ہوں کہ آپ یاد رکھیے موجزات روحانیت کا نشان ہرگز ضروری طور پر نہیں ہو سکتے. بت پرست لوگ بھی معجزات کرتے ہیں، جادوگر بھی معجزات کرتے. معجزہ ہوتا کیا؟ معجزہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسا کام جو فطرت سے ہٹ کر ہو، مافوق الفطرت کوئی کام، کوئی عجیب کام. تو عجیب کام تو کوئی جادوگر بھی کر سکتا ہے، عجیب کام تو کوئی شعبدہ باز بھی کر لے گا. ہاں خدا کے خادم بھی کرتے ہیں، میں ان سب کی قدر کرتا ہوں جو معجزات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بائبل میں روح القدس کی نعمت ہے. لیکن ان لوگوں نے معجزات دیکھے، بلکہ ان میں بعض معجزات کرنے والوں میں بھی تھے، لیکن وہ اس وعدہ کے ملک میں جا نہ سکے، بلکہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے. بات لکھی ہے، یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہریں تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی، اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے تھے. اور جو بات میں آخری زمانے کی کرنے والا تھا، 11ویں آیت، یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقعہ ہوئی اور ہم آخری زمانہ والوں کے لیے نصیحت کے واسطے لکھی گئی. اچھا، یہ باتیں جو تھی پولس رسول جب یہ بیان کر رہا ہے تو یہ آج سے کہیں پہلے کی بات ہے، پیشتر کی بات ہے، اور آج ہم اسے تقریباً اگر 2000 سال کے بعد اس بات کو پڑھتے ہیں تو ہم کتنا آخری زمانہ کے قریب آ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم زیادہ قریب ہیں، ہم زیادہ آخری زمانہ کے پاس آ چکے ہیں، اور اس آخری زمانہ کے لوگوں کے واسطے یہ باتیں عبرت ٹھہریں. کرنتھیوں کا خط اس کا 7واں باب اور 7ویں باب کی 10ویں آیت یوں کہتی ہے،